آپ نے اس اپنے رسپانس میں مستقل ماخذ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سنت کے لیے، مگر حدیث کے لیے آپ نے یہ استعمال نہیں کیا، جی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں، کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں تو یعنی یہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، یا اللہ کی یعنی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کی تعلیم دیں گے، تو اس کو مستقل ماخذ کیوں نہیں کریں؟ میں آپ سے 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً میں آپ تک آپ کی بات گوش گزار کروں. جو لوگ اس حوالے سے ہمارا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، چونکہ مختصر پروگرام ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں نے 22 گھنٹوں پر مشتمل ایک گفتگو کی ہے. اس میں پورا نقطہ نظر، حدیث کی تاریخ، حدیث کیا ہے، خود پیغمبر نے اس کو کیسے دیکھا، صحابہ کیسے دیکھتے تھے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں خلاصہ اشارات کی صورت میں دیتا ہوں، لوگ میری اس خلاصے کو جو تفصیل ہے اس کی روشنی میں سمجھیں. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ ایک شخص کی ذات ہے، اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ ہیں جو بتائیں گے مجھے کہ دین کیا ہے. میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں. میری فطرت میں اللہ نے ہدایت ڈالی، نیکی بدی کا شعور ڈالا، میں اختلافات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیج دی، وہ کتاب میرے فیصلے کرتی ہے. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ صرف ایک چیز ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہم تک اللہ کی ہدایت کیسے پہنچائی؟ تو 3 طریقوں سے پہنچائی. ایک، اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ ہمارے آپ کے درمیان متفق علیہ ہے. دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر نے سنت دی. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. کس چیز کا طریقہ؟ دین کا طریقہ. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو. اب نماز اس معاشرے کے لیے کوئی غیر معروف چیز نہیں تھی، تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے. روزہ رکھو، روزہ خود بتایا کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، تمام انبیاء کرتے چلے آئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سنتوں کو جو پچھلے چلی آ رہی تھی ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی، ترامیم کی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک چیز کی، نماز چلی آ رہی تھی، قرآن نازل ہوا، تو اب نماز میں قرآن پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اس کو تبدیل کر کے آگے جاری فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. یہ سنت ہے، آپ کی ذات سے اس کا صدور ہوا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کو نہیں بتائی. یہ اتنی بڑی تعداد افراد کی تھی جن کو بتائی، کیونکہ دین کا مستقل ماخذ تھا، سب نے نماز پڑھنی ہے. ساتھ وسلم روز نماز پڑھتے تھے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، وہ دین پر آپ کے عمل کرنے کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اجتہادات ہیں، آپ کی سیرت و سوانح ہے. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو آج تک بالکل غلط سمجھا جاتا رہا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس وقت سنت کو حدیث سے الگ کرتے ہیں تو یہ حدیث کا انکار ہو گیا. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے. یعنی سنت دین کا مستقل بذات ماخذ ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا، وہ نسلوں میں جاری ہوا، اجماع اور تواتر سے پہنچا. اس میں کسی ایسی تاریخی روایت کا محتاج نہیں ہوں کہ جہاں سے جا کر میں تحقیق کر کے اخذ کروں گا کہ میرا دین تھا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، یہ امر واقعی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہمارا پورا علمی ذخیرہ اسی کو بیان کرتا ہے. آپ امام شافعی سے لے کے ابن عبد البر کو اٹھائیں، شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں، سب یہ بتاتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کا حصہ ہے سنت کا، اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کیا. اگلا جو سوال ہے جس سے تھوڑا سا عمومی اختلاف نظر آتا ہے، اور حقیقت میں وہ اختلاف بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پھر سنت کی 2 قسمیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو سنت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اجماع اور تواتر، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شامل ہے، یہ ایک قسم ہے سنت کی. یہ جو دوسری چیزیں تاریخ کی، اس کو کیا کیٹیگرائز کرنا ہے، کیا لیبل دینا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں اس کو سنت کی دوسری قسم بنا لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنت کی دوسری قسم بناتے ہیں تو اس سے خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آ رہا ہے. یہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی ایما پہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اہتمام رسول اللہ نے کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کا انیشیٹو ہے کہ میں نے ایک بات سنی، روایت بالمعنی کے اصول پہ لوگوں کو پہنچا دی. یہ اس وجہ سے ہم یہ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ حدیث ضمنی ماخذ سے آ گئی، تاریخی ماخذ سے آ گئی. نہیں، یہ علم اور عقل اور صحیح طریقے سے دین کو پیش کرنے کا تقاضا ہے، یہ پریزنٹیشن کا ہے. اس میں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ روایت بھی قرآن کی شرح و وضاحت پر مبنی ہے، لہٰذا اس میں کوئی الگ دین بیان ہی نہیں ہوا. تو جب اس میں کوئی الگ دین بیان نہیں ہوا تو آپ اس کو اسی طرح سے بیان کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مستقل دین تھا اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا ہے.
اس سے اگلی بات بھی پھر ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے ہمیں ایک ہدایت کی ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر، آپ نے ایک آیت پڑھی یہاں پر، ایک اور آیت ہے اور اس میں اس سے زیادہ تنبیہ اور تحدید ہے، کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، جس معاملے میں پیغمبر فیصلہ کر دیں اس میں اگر تم دل میں تنگی محسوس کرتے ہو تو خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک آ گیا، ظاہری بات ہے پیغمبر میرے سامنے موجود نہیں ہے، آپ آ کر بتاتے ہیں، کوئی دوسرا عالم آ کر بتاتا ہے جی فلاں نے فلاں سے سنا تھا، تو میں پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ قرآن میں یہ کام نہیں کرتا، سنت میں یہ کام نہیں کرتا، تحقیق کا، تصدیق کا۔ چنانچہ ہمارے علم نے وہ کام کیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء نے کہا ہو جی قرآن ان راویوں سے آئے، ان پر جر و تعدیل کرتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں وہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی نوعیت سے ذخیرہ منتقل ہوا ہے۔ جب میرا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے اور اس میں رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نقل ہوا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ رسول اللہ کے فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو ہدایت دی ہے اس کا کوئی عقلی مضمر ہوگا یا کوئی لسانی مضمر ہوگا، شرح و وضاحت اس کو کھول دیتی ہے۔ شرح و وضاحت ہوتی ہے، اس کو لازماً، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک شعر کی شرح کروں آپ کے سامنے تو آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بھئی شعر میں بتاؤ یہ کہاں پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے محدثین نے یہی اصول بنایا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسبت سے روایت آتی ہے اس کو قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو ہم ان تمام روایات کو جو ذخیرہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ماننا، اس میں رسول اللہ کے جو فیصلے موجود ہیں اس کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور ان سے سر منہ انحراف کرنا یہ حدیث سے انحراف نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے انحراف ہے۔ تو خاتمہ میں جملہ بس آپ سے کہہ دوں کہ حجیت حدیث کی جو پوری بحث پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے نقطہ نظر کو بالکل سرے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے ایک نقطے کی میں بس وضاحت کر دوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دین ہمیں خبر واحد کے ذریعے دیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر مخطوطات پہ لکھ کر پتھروں کے اوپر کندہ کر کے دیتے، ہم اس سے دین حاصل کرتے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خبر واحد کو چونکہ لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے ضنی ماخذ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علم کی جو بحثیں ہوتی ہیں نا ضنی اور قطعی کی، ہمارے ہاں خبر واحد کے بعد میں سرے سے وہ بحثیں ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے امر واقعی میں وہ ہے کیا؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ جو روایات ہیں یہ لوگ اپنی ثوابدید پر بیان کر رہے ہیں، رسول نے ایسا کچھ نہیں کروایا۔ یہ رسول نے اگر کروایا ہو تو آپ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل مختلف عمل کیا۔ ہم نے ان تمام روایتوں پہ کام کیا ہے، خود صحابہ کرام نے اس سے مختلف عمل کیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے، ابھی لوگ اس پر تحقیق کریں، وہ تمام دلائل ہم نے اعتراضات سیریز میں رکھ دیے۔ خود رسول اللہ نے زندگی کے ایک بڑے موقع پر منع فرمایا کہ میرے اقوال کو مت لکھو، اس لیے کہ اس موقع پر اختلاط کا امکان تھا۔ سیدنا ابوبکر کے بعد جو نسخہ تھا وہ آپ سے جب مانگا گیا آپ نے اس کو تلف کرنے کا، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل دین محفوظ ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ کا علم ہے، علم کی بنیاد ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو آگے بڑھایا یہ طریقہ یہاں اختیار نہیں کیا۔ اچھا، کیونکہ پورے مسلمانوں کا 1400 سال سے اس بات کے اوپر اجماع ہے، ان کا عمل موجود ہے، پورے مسلمانوں کا اس حوالے سے یہ اوپینین ہے کہ حدیث حجیت رکھتا ہے، تو اس میں تو مجھے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہاں مگر یعنی میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے، یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں 1400 سال سے اتفاق ہے، میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ علم کہتا ہے کہ یہ ضنی ماخذ ہے، اس میں صحیح اور غلط کا امکان موجود ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کے اس کو سنت کی جب دوسری قسم قرار دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے ارشادات ہیں، حجیت کی بحث تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، ان کے آگے سر تسلیم خم اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا ایمان ہی نہیں پایا جاتا۔ یعنی مجھ تک رسول اللہ کی اگر کوئی بات پہنچ گئی اور میں نے اس کو مانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، تحقیق کے مراحل سے گزار کے انکار کر دیا، میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا۔ قرآن مجید نے کہا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول پر مبنی ایک تفہیم کی ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح سے خالہ بھتیجی چچی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اب یہ فیصلہ اگر مجھ تک پہنچ گیا رسول اللہ کا اور میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا،
یعنی حجیت حدیث کی بحث ثانوی بحث ہے، یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے مبنی بر قرآن. تو پیغمبر کے فیصلے کا انکار در حقیقت ہمارے نزدیک وہ قرآن کا انکار بن جاتا ہے. حجیت حدیث بہت ثانوی چیز ہے.